رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 44۔ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا، سورہ مائدہ کی یہ آیت کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جمعے کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 45۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے تھے کہ نجد والوں میں سے ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی بن بناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا، بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا، اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے۔ طلحہ نے کہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا، یوں کہتا جاتا تھا، قسم خدا کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 46۔